کرتے ہیں رب کعبہ کی قسم اس حدیث پاک کو میں نے پڑھا تو بے اختیار مجھے رشک آیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان پر، اور پھر ان بدبختوں پر جو ہے وہ اعتراض بھی میں نے کیا کہ دیکھو تم کہتے ہو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ کوئی خاص نسبت حاصل نہیں تھی، صرف صحابی بن جانا بھی بڑی بات ہے۔ ابھی حدیث پاک سنیں، اس سے دو رزلٹ میں نکال کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جب ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے وہ پہلی دفعہ پڑھنا لکھنا شروع کرتا ہے تو اسے اس کی ماں یا اس کا باپ یا اس کی بڑی بہن یا بڑا بھائی یا جس کے پاس وہ ٹیوشن پڑھتا ہے وہ اسے ایک ایک لفظ لکھنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ الف کو ایسے لکھنا ہے، با کو ایسے لکھنا ہے، پے کو ایسے لکھنا ہے، تے کو ایسے لکھنا ہے، ایسے ہوتا ہے نا جی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہلے ہی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور مکہ کے ان چند لوگوں میں آپ کا شمار تھا کہ جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قرآن کریم لکھنے کے لیے اپنا کاتب مقرر کیا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کیا فرمایا؟ حضرت امیر معاویہ نے لکھنا شروع کیا، سرکار نے فرمایا امیر معاویہ با کو بڑا اور واضح کر کے لکھو، سین کے کنگروں کو علیحدہ علیحدہ کنگرا بنا کے لکھو، اور میم کے گول دائرے کو بند نہ کرو، اور لفظ اللہ کو بڑا کر کے لکھو، اور لفظ رحمان کو واضح کر کے لکھو، اور الرحیم کا میم اس کو بند نہیں کرنا۔ میں کہتا ہوں قربان جاؤں اس ہستی کے جنہیں الف با بھی لکھنا میرے نبی نے سکھایا تھا۔ مجھے اور آپ کو الف با بڑی بہن سکھاتی ہے، بڑا بھائی سکھاتا ہے، ماں سکھاتی ہے، باپ سکھاتا ہے، کوئی ٹیچر سکھاتا ہے، کوئی استاد سکھاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی پہ بھی قربان جائیں کہ انہیں الف با میم یہ سارا لکھنا تیرے اور میرے نبی نے سکھایا تھا۔ یہ جو میں نے حدیث پاک سنائی ہے اس سے ایک اور چیز بلکہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب پہلی دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے قرآن کی آیات پڑھی اور کہا کہ پڑھیں، تو سرکار علیہ السلام نے آگے فرمایا ما انا بقاری، کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں فٹے ہوں تیرا، تینوں لکھنا ہوتا ہے تو اپنے نبی دے بارے جانا، انہوں نے لکھنا نہیں ہوتا، انہوں نے پڑھنا نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں کہ سرکار کو نہیں تھا آتا لکھنا پڑھنا، نعوذ باللہ، یہ باقاعدہ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ میں کہتا ہوں ہر نبی کا دنیا میں کوئی استاد نہیں تھا، ہر نبی کو اللہ نے لکھنا خود سکھا کے بھیجا، پڑھنا خود سکھا کے بھیجا، کیونکہ نبی سارے زمانے سے افضل ہوتا ہے۔ نبی کسی کے پاس بیٹھ جائے اور اسے کہے مجھے بتاؤ الف کیسے لکھنا ہے، با کیسے لکھنا ہے، تو پھر نبی کی شان تو نہ رہی۔ نبی کو دنیا میں کوئی بھی نہیں سکھاتا کہ الف با کیسے لکھنا ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال عمر کے گزارے، فرشتہ آ کے کہہ رہا ہے کہ پڑھو، تو سرکار آگے فرماتے ہیں ما انا بقاری۔ ان لوگوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ سرکار کہتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا، حالانکہ سرکار نے یہ نہیں فرمایا تھا، میرے نبی نے فرمایا تھا ما انا بقاری، میں کسی کے کہنے پہ پڑھنے والا نہیں ہوں، میں خود پڑھوں گا۔ پھر انہوں نے 3 دفعہ سرکار علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا اور زور سے دبایا، سرکار سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے اور اللہ کہہ رہا ہے پڑھو۔ پھر آگے آگے جبرائیل علیہ السلام پڑھتے رہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور پیچھے پیچھے میرے آقا پڑھتے رہے۔ تو پتہ چلا سرکار کو پڑھنا آتا تھا، لکھنا آتا تھا۔ سرکار اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں میم ایسے لکھنا ہے، الف ایسے لکھنا ہے، با ایسے لکھنا ہے، اور آج کا امتی کہتا ہے مجھے لکھنا آتا ہے لیکن میرے نبی کو نہیں تھا آتا، معاذ اللہ۔ پھر کیسا یہ نبی کو اپنا نبی مانتا ہے؟ یہ کہتا ہے مجھے لکھنا آتا ہے لیکن سرکار کو نہیں تھا آتا، اور کہتا ہے سرکار نے کبھی خط نہیں لکھے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام مبارک لکھا کرتے تھے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لکھنا آتا تھا۔ فرق یہ تھا اللہ نے دنیا میں سے کسی سے سکھانے کا محتاج نہیں رکھا تھا، میرے رب نے انہیں سب کچھ خود سکھا کے بھیجا تھا۔ تو یہ اس حدیث سے یہ بھی رزلٹ جو ہے وہ واضح ہوتا ہے کہ سرکار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بتاتے ہیں کہ یوں لکھو اور یوں لکھو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں سب کچھ لکھنا آتا تھا۔ اگلی حدیث پاک سنیے گا ذرا، حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی دوسری طرف متوجہ دیکھتے تو قلم اپنے منہ میں رکھ لیتے، یعنی کوئی بندہ ہمیں لکھوا رہا اور ہم لکھ رہے ہوں تو ہم کیا کرتے ہیں، جب وہ چپ کر جائے تو بچہ ہوتا ہے نا جی، بچہ پھر قلم منہ میں ڈال لیتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ قلم منہ میں ڈالا ہوا ہے اور انتظار کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے ابھی بتائیں گے کہ آگے یہ لفظ لکھنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو سرکار نے فرمایا کہ امیر معاویہ قلم منہ میں نہ رکھو بلکہ قلم کان کے اوپر رکھو، جس طرح ہم بعض اوقات پینسل
پینسل یہاں پہ رکھ لیتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں قلم کو کان کے اوپر رکھو تاکہ جب میں تمہیں دیکھوں تو مجھے یاد آ جائے تم اس انتظار میں بیٹھے ہو کہ میں نے تمہیں قرآن کی آیت لکھوانی ہے. تو اپنے قلم پر رکھو، قلم کو اپنے کان پر رکھو، کیونکہ یہ تجھے اور لکھوانے والے کو یاد دلانے والا ہے